بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے ابو لہب۔ ابو لہب جو تھے یہ رسول خدا کے چچا تھے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرے کی چمک کی وجہ سے عبدالعزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی، یعنی کہ شلوور۔ اس کے جو ہے دوزخی ہونے کی طرف اشارہ جو ہے وہ مقصود ہے۔ اس کی پیدائش جو ہے مکہ میں ہوئی ہے اور وفات بھی مکہ میں ہوئی ہے، بلکہ یہ جو ہے تعاون سے مرا تھا۔ اس کے والد جو ہیں عبد المطلب ہیں، اس کی جو والدہ ہیں لبنہ بنت حاجر ہیں۔ یہ جو ام جمیل ہیں یہ ابو لہب کی زوجہ ہیں اور حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن ہے اور معاویہ کی جو ہے پھوپھی ہیں۔ اس نے پیغمبر اکرم کو جو تکلیف پہنچانے میں بہت کوشش کی۔ سورہ مسد میں اس کو جہنم کی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے والی عورت کہا گیا ہے۔ ابو لہب کے جو بیٹے ہیں جن کے نام ہیں عتبہ، معتب، عتیبہ اور لہب، اور بیٹیاں جن کے نام درا، عزا اور خالدہ تھیں۔ رسول خدا کے حقیقی چچا مگر رسول خدا کے سخت دشمن تھا یہ۔ قرآن نے اس نے ابو لہب یعنی کہ آگ کا باپ یعنی جہنمی خطاب دیا ہے۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، وہ شوہر سے بھی زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں اس کی سورۃ اللہب میں ان دونوں کا ذکر ہے۔ لہب یعنی کہ آگ کے شعلے کے معنی میں آتا ہے، اور ابو لہب کا جو نام تھا عبدالعزیٰ تھا، یعنی کہ بت کا بندہ، اور ابو لہب جو تھی وہ کنیت تھی۔ اس نے بنی ہاشم کی حمایت کے جو ہے عہد و پیمان پر دستخط نہیں کیے تھے، بلکہ رسول خدا کے دشمنوں کے عہد و پیمان میں اس نے شرکت کی تھی، اور اس نے حضرت عباس کے جو غلام تھے ابو رافع کو جب جنگ بدر میں ہار گئے تھے تو زمین پر پٹخ دیا تھا، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس نے اس کو اٹھا کے پٹخ دیا تھا۔ ام الفضل جو حضرت عباس جو رسول خدا کے چچا تھے کی بیوی نے ایک چھڑی ماری تھی اور ابو لہب کا جو ہے وہ سر پھٹ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تو نے آدمی کو کیا کمزور سمجھ رکھا ہے، اور ابو لہب کا جو ہے سر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے 7 دن کے بعد وہ مر گیا، اور مارنے کے بعد 3 دن تک گھر میں پڑا رہا، اس کو دفنایا نہیں۔ اس سے جو ہے بدبو اتنی ہوئی، اس کو کہتے ہیں طاعون کی بیماری ہو گئی تھی، پتھر مار مار کے جو ہے ٹیڑا بن گیا تھا، اسی کے اندر یہ دفن ہوا۔ اس کا اگلا ٹاپک ہم بتاتے ہیں۔ ابو لہب کی عبرت ناک موت کا واقعہ۔ ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ جب کفار قریش شکست کھا کر مکہ واپس آئے تو لوگوں کی زبانی جنگ بدر کے حالات سن کر ابو لہب کو انتہائی رنج و ملال ہوا، اور اس کے بعد وہ بڑی جو ہے چیچک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور 8ویں دن مر گیا۔ عرب کے لوگ چیچک سے بہت ڈرتے تھے اور اس بیماری میں مرنے والے کو بہت ہی منحوس سمجھتے تھے، اور اس لیے اس کے بیٹوں نے بھی 3 دن تک اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، مگر اس خیال سے کہ لوگ تانا ماریں گے، ایک گڑھا کھود کر لکڑیوں سے دھکیلتے ہوئے لے گیا اور اس گڑھے میں لاش کو گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ دور سے لوگوں نے اس کے گڑھے میں اس قدر پتھر پھینکے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں اس کی لاش تھی اس کو پر اتنے پتھر مارے کہ ان پتھروں سے اس کی لاش چھپ گئی۔